قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مختصر سی حدیث شریف اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی سے متعلق سبھی باتیں عرض کرنے کا ارادہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے بعد میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بچوں میں جو اللہ کی طرف سے صلاحیت رکھی ہوئی ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اولاد کے سلسلے میں والدین کی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں والدین کی ذمہ داری کو پہلی چیز بچوں میں کیا صلاحیت ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطری طور پر ہر بچے کے اندر ہر قسم کی صلاحیتیں اسلام قبول کرنے کی اس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بچے میں فطری طور پر ہر بچے میں ہر قسم کی صلاحیت اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہو گیا، دوسرے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ اس کو قبول کرتا ہے اور ویسا ہی بچہ اس رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے۔ تو یہ والدین کا کام ہوا کہ گھر کا جو ماحول ہے بچہ اس اثر کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے میں کیا رنگ ڈھنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کا ماحول بنائیں، اسی طرح کی کوشش کریں۔ تو پہلی بات ہر بچے میں صلاحیت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے میں اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت ہے۔ اگر آپ اسے بہترین حافظ بنانا چاہیں تو اس میں یہ بھی صلاحیت ہے، بہترین حافظ بھی بن سکتا ہے، بہترین عالم بھی بن سکتا ہے، بہترین قاری بھی بن سکتا ہے، بہترین شیخ الحدیث محدث بھی بن سکتا ہے۔ بچے میں صلاحیت ہے کہ وہ بہترین حکیم بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسداں بنے، پائلٹ بنے، ہر قسم کی صلاحیت بچے میں موجود ہے۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی کس قسم کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور اس سے کام لینا چاہتے ہیں، اسی طرح کی بچے پر محنت کی جائے، اسی قسم کی صلاحیتیں بچے کی نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے، جیسے زمین ہے، زمین کے اندر ہر قسم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ زمین سے کسی قسم کا غلہ اگانا چاہو تو زمین میں یہ بھی صلاحیت ہے، جو غلہ اگانا چاہتے ہیں اسی طرح کی محنت کی جائے، وہی غلہ ڈالا جائے تو وہی غلہ اس میں پیدا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ دالیں اگانا تو زمین میں یہ بھی صلاحیت ہے، کوئی پھل یا پھول اگانا چاہتے ہیں تو زمین میں یہ بھی صلاحیت ہے۔ یہی زمین پھل بھی اگا سکتی ہے، یہی زمین پھول بھی اگا سکتی ہے، اور اسی طرح اسی زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے سب صلاحیتیں رکھ دی ہیں۔ اب یہ زمین کے مالک پر موقوف ہے کہ اپنی زمین سے وہ کیا چیز اگانا چاہتا ہے اور کیا اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے۔ جو چیز اگانا چاہے گا اسی طرح کی محنت کرے گا، ویسا ہی اس پہ بیج ڈالے گا اور ویسی ہی چیزیں زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اب کاشتکار کے اوپر موقوف رہ گیا، ورنہ تو زمین میں ہر قسم کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔
جیسا کہ آپ رات دن دیکھتے ہیں برابر برابر کھیت ہیں، ایک آدمی فلاں غلہ اس میں اگاتا ہے، دوسرا غلہ اس میں اسی طرح کا بیج ڈالتا ہے، اور اس میں پھلدار درخت لگا دیتا ہے تو پھلدار درخت بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی پھول لگا دیتا ہے، گیندا، گلاب، کوئی اور چیز، تو وہ درخت بھی پھولدار اس سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ یہ زمین میں ہر طرح کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اور یہی زمین کانٹے کٹیلے بھی اگا سکتی ہے۔ جس زمین میں غلے اگتے ہیں، دالیں اگتی ہیں، پھل اور پھول اگتے ہیں، اسی زمین میں کانٹے کٹیلے بھی اگتے ہیں۔ غلے، دالیں، پھل، پھول اگانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور کانٹے کٹیلے اگانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو محنت کرنا چاہتے ہیں غلہ وغیرہ اگانے کے لیے، جب وہ محنت ترک کر دی جائے تو کانٹے کٹیلے خود بخود اگ جاتے ہیں۔ کانٹے کٹیلے اگانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی حال ہے ہمارے بچوں کا۔ بچوں کے اندر ہر قسم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے، ان کو حافظ بنانا چاہیں، عالم بنانا چاہیں، نیک اور صالح بنانا چاہیں، صحیح انسان بنانا چاہیں تو اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ان پر محنت کی جائے گی، اور ان پر محنت کرنا چھوڑ دیا جائے بچوں کے اوپر تو وہ بچے آزاد ہو کر جیب کترے خود بخود بن جائیں گے، چور بن جائیں گے، لٹیرے بن جائیں گے، ڈاکو بن جائیں گے، بے حیا بن جائیں گے، بے غیرت بن جائیں گے، لڑنے جھگڑنے والے بن جائیں گے۔ ان سب چیزوں کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محنت کرنا چھوڑ دیں تو یہ چیزیں خود بخود اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی بچے ہیں، جب ان بچوں پر محنت کی جاتی تھی تو یہی بچے اپنے وقت کے محدث بنتے تھے، امام بنتے تھے، اللہ کے ولی بنتے تھے۔ جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں اور اپنے وقت کے امام گزرے ہیں اور اپنے وقت کے شیخ کامل گزرے ہیں، یقیناً وہ بھی بچپن میں ہمارے بچوں کی طرح تھے، لیکن ان کے والدین نے ان کے اوپر محنت کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا، محدث بنا دیا، ولی بنا دیا، شیخ کامل بنا دیا، کیا کیا بنا دیا۔ چاہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اور دوسرے امام ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، شبلی ہو، جنید بغدادی ہوں، یا بعد کے اکابر حضرت نانوتوی ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، اگر ہم ان کے بچپنوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے والدین نے جب ان پر محنت کی تو ان کی محنتوں کا اس میں ضرور دخل ملے گا۔ انہوں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں یہ بچے اپنے وقت کے یافتہ روزگار بن گئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا بچپن میں، یہ بچہ یتیم رہ گیا، اور والدہ بیچاری بیوہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بیوہ عورت کیا کر سکتی ہے، لیکن وہ بیوہ عورت اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوتی ہے اور اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے داخل کرتی ہے، اسے حفظ کراتی ہے، دوسری محنت کرتی ہے، دوسرے علوم اس کو دلواتی ہے، اور اپنے یہاں کا جب علم حاصل کر لیا علم حدیث، اب اپنے بچے کو لے کر یہ والدہ دوسری بستیوں میں جاتی ہے۔ والدہ ہے، اس کا بچہ ہے، دونوں سفر کر رہے ہیں، بچہ جوان ہوتا ہے اور اپنی والدہ کو لیے بستی بستی، شہر شہر جا رہے ہیں اور اس طرح حدیث پاک کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ والدہ کی بھی قربانی ہے، بچے کی بھی قربانی ہے، اور اللہ کی قدرت کے لیے بچہ بچپن میں نابینا ہو گیا، اب والدہ پر کیا گزرے گی؟ یہی بچہ اس کی مستقبل کا سہارا ہے، اور یہی بچہ نابینا بن گیا تو اس پہ کیا گزرے گی؟ راتوں کو اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتی ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگتی ہیں، آخر ایک روز جب دعا کرتے کرتے سو گئی تو خواب کے اندر
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی زیارت ہوئی اور انہوں نے بچے کی صحت اور آنکھوں میں روشنی آنے کی خوشخبری سنائی۔ سناتے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بچے کی آنکھ میں الحمدللہ روشنی آ گئی، اور ایسی روشنی آئی کہ پھر اس بچے نے بعض کتابیں چاند کی روشنی کے اندر لکھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس یتیم بچے پر ایسا کرم فرمایا، اور اس کی بوڑھی والدہ بیوہ، اس کی والدہ، اس نے جو اپنے بچے پر محنت کی، اللہ نے اس کو ایسا نوازا کہ اپنے وقت کا امام بلکہ امام المحدثین بنا دیا۔ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے سے کون واقف نہیں ہے، لیکن ایک یتیم بچہ ہے اور اس کی بیوہ والدہ کی اس پر محنت ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ امام ربیعۃ الرائے بہت بڑے زبردست امام ہیں، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے ہیں۔ امام ربیعۃ الرائے، ان کے والد حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں دین کے تقاضے سے، اور ان کی جو بیوی ہے اس کو حمل ہے۔ 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کے حوالے کر کے جاتے ہیں، اور 28 برس کے بعد واپس آتے ہیں۔ درمیان میں بعد میں بچہ پیدا ہوا، اور بچے نے ہوش سنبھالا تو والدہ نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، یہاں تک کہ وہ بہترین حافظ بن گیا اور اپنے وقت کا محدث بن گیا۔ اور 28 برس کے بعد جب اس بچے کے والد اور ان کی اماں کے شوہر حضرت فروخ واپس آتے ہیں، گھوڑے پر سوار، نیزہ ہاتھ میں، مکان تلاش کرتے کرتے، چونکہ اتنی مدت میں بہت ساری تبدیلی ہو جاتی ہے، جب اپنے مکان پر پہنچے، دستک دی تو اندر سے مکان کے اندر سے یہ جوان 28 سالہ محدث نکلا، امامہ باندھے، چوغا پہنے۔ اب جب والد نے دیکھا کہ میرے یہ گھر سے کون جوان نکل رہا ہے، انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوا کہ میرے کوئی بیٹا پیدا ہوا اور وہ محدث بن گیا، تو ان کو تعجب ہوا، اور ان کو یہ تعجب ہوا کہ یہ بوڑھا میرے گھر میں کیوں گھسنا چاہتا ہے۔ دونوں کی تو میں ہو گئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی، لیکن ان کی آواز جب اندر والدہ نے سنی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے شوہر ہیں، تو انہوں نے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا یہ تو تمہارے والد ہیں۔ اب دونوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں پیار محبت کیا، گھر میں پہنچے، بیوی سے کہا کہ میں 30,000 اشرفیاں تم کو دے کر گیا تھا، ذرا حساب دو کہ اس کا تم نے کیا کیا، کہاں خرچ کیا۔ بیوی نے کہا کہ تم ابھی سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، ذرا سفر آرام کرو اور تھوڑی دیر اپنا ساتھ لو، اور میں ایک پائے کا تم کو حساب دوں گی۔ آرام کیا، صبح ہوئی، نماز کے لیے مسجد نبوی پہنچے، وہاں نماز کے بعد میں ان کے بیٹے حضرت امام ربیعۃ الرائے کا درس حدیث ہوتا تھا، مسند حدیث لگ گئی، اور بڑے بڑے خاندان کے شیوخ اور بڑے بڑے حاکم اور حکام سب اپنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت فروخ دور سے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کون محدث ہے، نوجوان، اور ایسے بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا، اور ابھی انہوں نے یہ پہچان بھی نہیں سکے یہ میرا بیٹا ہی ہے، چونکہ ابھی بس رات کو ملاقات ہوئی تھی۔ گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم آج تو ہم نے عجیب منظر دیکھا، ایک نوجوان محدث ہے اور ایسے بڑے بڑے شیوخ، خاندان کے بڑے بڑے لوگ اور حاکم سب اس کے سامنے اس طرح ادب سے دو زانوں بیٹھے ہیں کہ ایسا احترام تو ہم نے بڑے سے بڑے حاکم کا بھی نہیں دیکھا جو احترام اس نوجوان محدث کا لوگ کر رہے ہیں۔ والدہ سمجھ گئی کہ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ اپنے بیٹے کو سمجھ نہیں سکے۔ چنانچہ شوہر سے کہا کہ بتاؤ، اگر تم کو 30,000 اشرفیوں کے بدلے میں ایسا محدث بیٹا بنا کے دے دیا جائے تو کیا تم کو منظور ہے؟ شوہر کہنے لگا کہ تو باولی بنی ہے
کہیں 30,000 سلو میں ایسے محدث آتے ہیں، 30,000 نہیں، اگر 30 لاکھ کے بدلے میں بھی ایسا محدث بیٹا بن جائے تو بھی سستا سودا ہے۔ بیوی نے کہا خوشخبری ہو، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے ربیعۃ الرائے، اور جو تم 30,000 صرفیہ مجھ کو دے کر گئے تھے وہ میں نے تمہارے اس بیٹے کی تربیت تعلیم کے اوپر خرچ کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اپنے وقت کا امام اور محدث بنا دیا۔ یہ سن کر حضرت فروخ کو وزد آ گیا، اور وزد کی حالت میں ران کے ہاتھ مار کر کہا کہ خدا کی قسم تو نے میری امانت کو ضائع نہیں کیا، خدا کی قسم تو نے میری امانت کو ضائع نہیں کیا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا والدہ اور والدین اپنے بچوں پر اس طرح محنت کرتے تھے، غلط ماحول سے بچاتے تھے، تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے تھے، اس کے نتیجے میں ان کی اولاد ایسی نیک اولاد بنتی تھی، امام بنتے تھے، محدث بنتے تھے، اپنے وقت کے ولی کامل بنتے تھے۔ کیسی کیسی والدین ان کے اوپر محنت کیا کرتے تھے، والدہ محنت کرتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے ان کی محنت سے۔ ایک دفعہ انہوں نے اس کا ذکر اپنی والدہ سے کیا کہ اتنے لوگ نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ والدہ کی زبان سے نکل گیا کہ یہ بیٹا تمہارا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ بیٹے کو بڑا تعجب ہوا، محنت تو میں نے کی ہے، اور والدہ فرماتی ہے کہ تمہارا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ بڑا تعجب ہوا، والدہ سے پوچھا کہ والدہ تمہارا کمال کیسے ہے؟ محنت تو میں نے کی ہے، تمہارا کمال کیسے ہو گیا؟ والدہ نے بتایا کہ بیٹا یہ بتانے کی بات نہیں، یہ میرا اور میرے خدا کے درمیان میں ایک راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ بیٹے بہت تعجب ہوا، اس راز سے پوچھا کہ والدہ بھلا ایسا بھی کیا راز ہے، یہ تو بتانا پڑے گا۔ جب مجبور کیا تو والدہ نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب تمہارا حمل اور نطفہ قرار پایا، تم حمل میں آئے، اسی وقت سے میں نے طے کیا کہ کوئی مشتبہ لقمہ میرے حلق میں نہ چلا جائے، کہ اس کا اثر تمہارے اوپر غلط پڑے اور صحیح تمہاری تربیت نہ ہو سکے۔ اسی وقت سے میں نے یہ احتیاط کی کہ کوئی مشتبہ لقمہ بھی میرے حلق میں نہ جائے۔ اور جب تم پیدا ہو گئے، دودھ پینا شروع کیا، تو میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ تم کو دودھ باوضو پلاؤں گی، بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلاؤں گی۔ اور جب دودھ چھوڑ دیا، کھانا کھانا شروع کیا، تو میں نے یہ طے کیا کہ یہ کھانا بھی باوضو ہو کر پکاؤں گی، اور باوضو کھانا پکا کے تب کھلاؤں۔ چنانچہ وضو کرتی تھی، کھانا تیار کرتی تھی، پھر اس کے بعد میں تم کو کھلاتی تھی۔ یہ تمہاری تربیت پر کتنی محنت کی گئی ہے، کتنا مجاہدہ کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ آج تم سے کام لے رہا ہے۔ کبھی اپنی اولاد کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے والدہ والد اتنی محنت کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر اولاد اپنے وقت کی کامل بنتی تھی اور اپنے وقت کے شیخ بنتے تھے، اللہ ان سے کام لے رہا تھا۔ خواجہ سلطان الاولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہاں دہلی میں مستقل پورا محلہ حضرت نظام الدین کے بستی نظام الدین کے نام ہی سے مشہور ہے۔ اپنے وقت کے جلیل القدر اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ان کی ابتدا اگر غور کریں تو یہ ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ ان کی بیوہ، گھر کے اندر انتہائی تنگی ترشی، والدہ محنت مزدوری کرتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اور کبھی گھر میں فاقہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے والدہ بچوں سے بتاتی ہیں کہ بیٹا آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہماری والدہ ہم سے یہ فرماتی تھی کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں، ہم کو اتنی خوشی ہوتی تھی، اتنی خوشی ہوتی تھی
کہ ہم راستوں میں گلیوں میں اچھلتے کودتے پھرتے تھے کہ آج تو ہم خدا کے مہمان ہیں، اور ایک دفعہ کسی نے غلہ زیادہ بھیج دیا آٹا، تو کافی دن تک فاقے کی نوبت نہیں آئی، تو ہم اس لذت کو بھول گئے کہ ہماری والدہ کب کہیں گی کہ بیٹا آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ ایسی تنگی ترسی میں والدہ نے محنت کی اپنے بچے پر، ان کو پڑھایا لکھایا، حافظ بنے، کچھ کتابیں پڑھیں۔ استاد نے ایک دن کہلایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے کہنا کہ کوئی کپڑا بھیج دے تو میں تمہاری دستار بندی کر دوں، تمہارے سر میں پگڑی باندھ دوں۔ بچے نے والدہ سے آ کر کہا، والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر میں 2-2.5 گز کپڑا بھی نہیں ہے کہ جو اپنے بچے کو دے دیں اور وہ استاد ان کے سر پہ پگڑی باندھ دے۔ اپنے آنسوؤں کو آنچل سے صاف کیا اور ہوش سنبھال کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم استاد سے کہنا کہ ابھی ہم 8-10 دن میں کپڑے کا انتظام کر کے دیں گے اور پھر تم دستار بندی کر دینا۔ چنانچہ والدہ نے اور محنت کرنا شروع کی جلدی جلدی، جس کے نتیجے میں 2-2.5 گز کپڑا تیار ہو گیا، اور پھر یہ 2-2.5 گز کپڑا اپنے بچے کو دیا کہ اپنے استاد کو لے جا کر دے دو۔ استاد نے دستار بندی کی۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی اتنی تنگی ترسی میں پرورش ہوئی ہے، اور والدہ نے ایسی حالت میں بیوہ ہونے کے باوجود اپنے بچے کے اوپر یہ محنت کی ہے۔ اور کچھ دن کے بعد والدہ کا وقت بھی اخیر ہو گیا، بیمار رہنے لگی، اور بہت زیادہ اور معلوم ہوتا ہے کہ بس اب اخیر وقت ہے، اب اخیر وقت ہے۔ اس لیے بیٹے نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ آپ ذرا مجھ کو بتا دیں کہ آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ والد تو ہے نہیں، آپ تھی، آپ بھی جا رہی ہیں، آخر کون میری دیکھ بھال کرے گا؟ آپ اگر کسی کو کہہ دیں گی تو آپ کے بعد تھوڑا سا میرا خیال رکھ لیا کرے گا، ذرا مجھے بتا دیں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں۔ والدہ نے فرمایا کہ بیٹا صبح سویرا آنا فجر سے پہلے، میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں تمہیں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ یہ بچہ ہنسی ہنسی خوشی کہ میری والدہ مجھے بتائے گی کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں، خوشی خوشی اپنی والدہ کے پاس پہنچا۔ فجر سے پہلے مبارک وقت ہے، والدہ نے بچے کا ہاتھ پکڑا، مکان کی چھت کے اوپر گئی اور ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ پروردگار یہ میرا بچہ تیرے حوالے ہے۔ بتا دیا کہ میں تم کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ نیچے واپس آ گئے۔ کچھ دن کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ میری والدہ نے مجھے خدا کے حوالے کیا کہ اگر بہت سارا خزانہ بھی چھوڑتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی، بڑے سے بڑے آدمی کے حوالے کرتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ خدا کے حوالے کر کے گئے۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تنگی ترسی میں تربیت ہوئی ہے، یتیم بچہ ہے، والدہ تنگی ترسی کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا کہ یہی بچہ اپنے وقت کا سلطان الاولیاء بنتا ہے، محبوب الاولیاء بنتا ہے، جس کے دسترخوان پر ایک وقت میں 1,000 آدمی کھانا کھاتے ہیں، اور اتنے قسم کے کھانے دسترخوان پر ہوتے ہیں کہ شہزادے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے قسم کے کھانے تو ہمارے یہاں دسترخوان پر بھی نہیں ہوتے، اور ایسی لذت جیسی یہاں ہے ہمارے شاہی دسترخوان پر ایسی لذت نہیں ہوتی۔ 1,000 آدمی اس فقیر کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ وہی ہے یتیم بچہ جس کی اس طرح تنگی کرسی میں پرورش ہوئی، اللہ نے اس کو ایسا نوازا۔ لوگوں نے بادشاہ کے کان بھر دیے کہ بادشاہ اس فقیر کے یہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ اگر یہ بغاوت کرنے پہ آ جائے تو بادشاہ سلامت کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ بادشاہوں کو ایسی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے بادشاہ نے کہا کہ اچھا
تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ ہماری رعایا میں کوئی اس کو ہدیہ نہ دے، تحفہ نہ دے، کیونکہ جو لوگ ہدیے تحفے دیتے ہیں اسی سے تو لنگر چل رہا ہے۔ لنگر ختم ہو جائے گا، لوگوں کا مجمع ہجوم خود ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اعلان کر دیا کہ کوئی اس فقیر کو ہدیہ تحفہ نہ دے۔ کسی خادم نے آ کر حضرت کو بتایا کہ آج تو بادشاہ سلامت نے یہ اعلان کیا ہے۔ حضرت مسکرائے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزر ان لوگوں کے ہدایہ پر ہے، یہ معلوم نہیں کہ ہمارا تعلق براہ راست اس عرش والے سے ہے۔ اور نازی میں مقبر کو بلا کے فرمایا کہ کل سے کھانا دگنا تیار کیا تھا، اب تک جتنا کھانا بنتا تھا کل سے دگنا کھانا تیار کر، اور حکم دیا کہ کھانے کی بھی اجازت ہے اور گھروں میں کھانا لے جانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ فقیر کا دسترخوان ہے جو کھا بھی رہے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی لے جا رہے ہیں۔ یتیم بچہ ہے، والدہ نے پرورش کی ہے، تنگی ترشی میں پالا پوسا ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا قبول کیا کہ بادشاہ بھی اس کے اوپر حضرت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو ایسا نوازا ہے۔ تو بھائی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت جب والدین کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ایسا نوازتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی بسم اللہ کرائی تو معلوم ہوا کہ 15 پارے حفظ ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدہ کو 15 پارے حفظ ہیں، اور وہ یہ بچہ حمل میں وہ تلاوت کر رہی ہیں، بچہ دودھ پی رہا ہے وہ تلاوت کر رہی ہیں۔ چنانچہ وہ تمام اتنا قرآن پاک بچہ سن رہا ہے اور اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ ہمارے مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کے والد محترم، جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا ان کو حفظ تھا، چونکہ والدہ کو پاؤ پارا حفظ تھا، وہ اسے پڑھ رہی ہیں، بچہ حمل میں ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، اسے سن رہا ہے، ذہن اچھا ہے، اور وہ سارا ذہن میں محفوظ ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ پاؤ پارا اس بچے کو بھی حفظ ہے، اور پھر جب اس کو پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو کل 7 برس کی عمر میں یہ بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ اور پھر گھر کی طرف سے اب اس بچے پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے جب تک پورا قرآن پاک ختم نہیں کر لو گے جب تک کھانا نہیں ملے گا۔ یہ 7 برس کی عمر کا بچہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، گھر کی مستورات قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہیں، غلطی آتی ہے بتاتی ہیں، اور دوپہر کے بعد جب یہ بچہ پورا قرآن پاک حفظ ختم کر لیتا ہے اس کے بعد نیچے اتر کر اس کو کھانا ملتا ہے۔ اور یہ معاملہ 1 دن 2 دن نہیں رہا، 6 مہینے مسلسل یہی معاملہ رہا، جس کے نتیجے میں اس بچے کو قرآن پاک اتنا پختہ یاد ہو گیا کہ پھر زندگی بھر کبھی قرآن پاک دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور روز آنا قرآن پاک ختم کر لینے کی ایک عادت بن گئی۔ 6 مہینے جب روز آنا مسلسل ختم کر رہے ہیں تو وہ تو عادت ہو جائے گی۔ سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ ایک قرآن پاک روزانہ ختم کرنا معمول ہو گیا جو زندگی بھر رہا۔ اور یہی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر یہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا وہ شیخ الحدیث تیار ہوتے ہیں کہ جن کا فیض آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ان کی تبلیغی جماعت کی کتابیں، فضائل کی کتابیں، دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں آج ان کی جو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ نے ان کا کتنا بڑا فیض جاری کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی تبلیغی جماعت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ان کی والدہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ان کی والدہ نے گھر کی مستورات میں کس طرح ان پر محنت کی۔ خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے گھر کی مستورات کا تذکرہ کرتے، ان کے معمولات کا تذکرہ کرتے، اور پھر فرمایا کرتے تھے یہ وہ گودے ہیں جن میں ہم نے پرورش پائی۔ والدین کا اثر ضرور ہوتا ہے،
والدین جب اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بچے بنتے ہیں، ان میں انسانیت آتی ہے، شرافت آتی ہے، حیا آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، اچھے اخلاق آتے ہیں، اچھی عادتیں آتی ہیں، دین آتا ہے، ایمان آتا ہے، علم آتا ہے، عمل آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جب ان کے والدین ان بچوں پر محنت کرتے ہیں۔ اور بھائی جب ان بچوں پر محنت کرنا چھوڑ دیا جائے تو یہ بچے آوارہ بن جاتے ہیں، لٹیرے بن جاتے ہیں، جیل پکڑے بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، جس کا آج خوب مشاہدہ ہو رہا ہے۔ آج والدین بچوں کے لیے مکان بنائیں گے، کوٹھیاں بنائیں گے، کاروبار کے انتظام کریں گے، شادیوں کا انتظام کریں گے، لیکن بچوں پر محنت، ان کی تعلیم اور تربیت پر محنت نہیں کریں گے۔ ان کی تربیت کیسے ہو، ان کی تعلیم کیسے ہو، برے ماحول سے کیسے یہ محفوظ رہیں۔ اسکول میں ڈال دیا بس بے فکر ہو گئے، صاحب ہمارا بیٹا تو دہرادون پڑھ رہا ہے، ہماری بیٹی تو مسوری پڑھ رہی ہے، اتنے ہزار ماہانہ فیس جا رہی ہے، اور سمجھ گئے، مطمئن ہو گئے۔ یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، وہاں ماحول صحیح بھی ہے کہ نہیں، غلط لڑکوں سے اور لڑکیوں سے تعلقات تو نہیں ہے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، یہاں تک کہ وہ غلط تعلقات بڑھتے 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 جب یہ فارغ ہوتے ہیں لڑکے لڑکی، اور اب وہ شادی کرنے کی نوبت آتی ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ صاحب وہ لڑکی کہتی ہے میں تو فلاں سے شادی کروں گی، اور وہ شیعہ ہے، اور وہ میں قادیانی، وہ تو قادیانی ہے، یا وہ تو فلاں ہے یا فلاں ہے، اور یا بعض دفعہ وہ کھلم کھلا بالکل غیر مسلم ہے، اور وہ لڑکا اپنے گھر میں کسی شیعہ کو لا رہا ہے، کسی کس کو لا رہا ہے۔ اب والدین پریشان پھرتے ہیں، ہائے ہم تو ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور سماج میں کہیں منہ دکھانے کے نہیں رہے، پھر یہ کرتے پھرتے ہیں، لیکن اپنی کوتاہی کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی تو کوتاہی کی ہے، ہم نے تو اسکول میں ڈال کر پھر مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہمارا بیٹا اور بیٹی کس ماحول میں ہے، اسکول کا ماحول کیا ہے، کن سے ان کا ملنا جلنا ہے، بلکہ وہ لڑکی یا لڑکے اپنے تعلق بناتے ہیں تو اس کو اور کمال سمجھا جاتا ہے، ہماری بیٹی کا فلاں فرینڈ ہے یا فلاں فلاں ہے، اور اس کا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، اور ان کو فخر سمجھا جاتا ہے، کمال سمجھا جاتا ہے۔ اور جب اس کو کمال اور ہنر سمجھیں گے تو اس کے تو یہی نتیجے ظاہر ہوں گے جو آج نتیجے ظاہر ہو رہے ہیں، کاروبار پر محنت، ان کے دور کی چیزوں پر محنت، اور اگر محنت نہیں ہے تو صحیح ان کے انسان بننے پہ محنت نہیں، ان کی تعلیم اور تربیت پر محنت نہیں، ان میں حیا آ جائے، پاکیزگی آ جائے، ان چیزوں پہ محنت نہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے بچے معروف نہیں کیا کیا بنتا ہے۔ ایک ڈاکو وہ بار بار چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، سزائیں ہوتی ہے، اور پھر سزا بھگت کے جب آتا ہے تو پھر چوریاں کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں پھر اس کو سولی پہ لٹکانے کا حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اسے سولی پہ لٹکایا جائے، اور جب سولی دی جاتی ہے تو پہلے کوئی خواہش ہو تو پوچھا جاتا ہے، اس سے بھی پوچھا گیا بھائی تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، اس نے بتایا کہ میں اپنی والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا والدہ کا تعلق ایسا ہی ہو، اس لیے والدہ کی محبت کو جوش آیا ہے اور یہ اپنی والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ والدہ کو بلایا گیا اور یہ بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور جیسے کان میں بات کرتے ہیں یہ کھڑا ہوا اور اپنی والدہ کے کانوں کو اپنے دانتوں میں اتنے زور سے دبایا کہ وہ کان کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور والدہ چلائی، شور مچایا، یہاں سے وہاں تک شور مچ گیا، ایسا ظالم ایسا ظالم، اخیر وقت میں، اور والدہ کو بھی نہیں بخشا، ارے خود تو جا ہی رہا تھا، مر ہی رہا تھا، لیکن والدہ کو بھی نہیں بخشا۔ جب شور ختم ہوا تو اس نے بتایا کہ تم سب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ آج جو مجھ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے یہ میری اس والدہ کی مہربانی ہے، میری تعلیم کا انتظام نہیں کیا، تربیت کا انتظام نہیں کیا، مجھے آزاد چھوڑ دیا،
اور میں بچپن میں پڑوس کے یہاں سے انڈا اٹھا کے لایا، شروع میں والدہ کو دیا تو چپکے سے رکھا اور میری کمر کو تھپکا، بہت اچھا شاباش۔ اگلے دن اور 2 انڈے لے کر آیا، اور پھر کبھی مرغی لے کے آیا تو مرغی ذبح کر کے سارے گھر والوں کو کھلائی کہ بچہ تو بڑا اچھا ہے، ہونہار ہے، گھر کا خرچ سنبھالنا شروع کر دیا۔ پھر کبھی بکری پکڑ کے لے آیا تو گھر میں اور زیادہ خوشی ہو گئی اور عید ہو گئی۔ پھر میں نے بڑی بڑی چوریاں کرنا شروع کر دی اور میری کمر تھکی جاتی رہی، یہاں تک کہ میں پورا چور بن گیا۔ اور جب چور بن گیا تو وہ عادت ایک دم سے چھوٹنے کی نہیں۔ اب وہ عادت کیسے چھوٹے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ جو آج مجھ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ جب میں پہلے دن چوری کر کے انڈا لایا تھا، یہ میری والدہ اگر تبھی زور سے تھپڑ لگاتی اور کہتی کہ خبردار اگر آئندہ یہ حرکت کی، اور مجھ کو پکڑ کے وہیں پڑوس کے یہاں لے کے جاتی اور وہیں انڈا واپس کرتی، مجھے شرم آتی اور اسی وقت میری عادت چھوٹ جاتی اور پھر کبھی چوری کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ لیکن والدہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج میں اتنا بڑا ڈاکو بنا اور آج مجھ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ میری والدہ کی مہربانی ہے۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے بچے اگر آوارہ ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، جیب بدل بنتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا بنتے ہیں، تو اس میں والدین کی کوتاہیوں کا ضرور دخل ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کے سلسلے میں کوتاہی برتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد آج اتنی آزاد ہو رہی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم کا انتظام نہیں کیا، تربیت کا انتظام نہیں کیا، اور ان کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا، اسکول میں ڈال دیا۔ اب اسکول سے آنے کے بعد کہاں گھومتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں ان کا ماحول ہے، کوئی ہم نے نظر نہیں کی، اور ہم نے اس کو عقل مندی سمجھا۔ اور الٹا یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل بنا دیے اور اس کو ہنر سمجھا۔ ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، ابھی پونے بچے، کچی عمر، اب ظاہر ہے کہ موبائل کا استعمال کرنا نہیں آتا، اور اس موبائل میں آج اتنی گندی چیزیں، خرافات چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ تباہی بربادی کے لیے ملک آتی ہیں۔ اس میں خود چیزیں آتی ہیں، فلاں سے بات کرو، فلاں سے بات کرو۔ لڑکوں کے موبائل میں لڑکیوں کے نمبر آئیں گے، فلاں سے بات کرو، میں دوستی کرنا چاہتی ہوں، اور کتنے اس میں وہ ہوں گے۔ اب چھوٹی عمر ہے، یقیناً اسے دلچسپی ہوگی، اور جب وہ تعلقات گانٹے گا تو یہ تو جوان ہونے سے پہلے جوان ہونے کی کوشش کرے گا، اور جب آدمی جوان ہونے سے پہلے جوان ہوگا تو تندرستی ختم، تندرستی برباد، نہ پڑھنے میں جی لگے گا، نہ پڑھانے میں جی لگے گا۔ اسکول میں پڑھتا ہے وہاں بھی فیل ہوگا، بار بار فیل۔ مدرسے میں پڑھتا ہے وہاں مدرسے سے بھاگے گا، کیونکہ جی تو کہیں اور لگا ہوا ہے، دل تو اس کا کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ اب یہ پڑھے گا کیسے؟ نہ کاروبار میں لگتا ہے، نہ اسکول میں کامیاب ہوتا ہے، نہ مدرسے میں بیٹھتا ہے، اور 6 مہینے یہاں چھوڑا، یہاں سے بھاگا، 6 مہینے وہاں چھوڑا، اور کہتے بھائی ہم نے تو بھٹیری کوشش کر لی، ہم کیا کریں؟ لیکن اس کو بھٹیری کوشش نہیں کہیں گے کہ ہم نے بھٹیری کوشش کر لی۔ یہ کوشش نہیں ہے، ہمیں تو کامیاب کوشش کرنے کی۔ ایسی بچی کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں آج ان چیزوں نے اچھے اچھے گھرانوں کے بچوں کو برباد کر دیا ہے۔ جو ان کو موبائل تھما دیے، وہ آزادی آ گئی، لڑکوں میں آزادی، لڑکیوں میں آزادی، اور جب وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتے ہیں یا اٹھاتی ہیں تو اب آنکھیں کھلتی ہیں والدین کی کہ ہاں یہ کیا ہو گیا۔ لیکن شروع دن میں جب ہم نے ان کو موبائل تھمائے تھے، یہ تو سوچ میں سوچنے کی چیز تھی کہ ہم جو ان کو موبائل تھما رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ گھر میں انٹرنیٹ ہے، وہ بچوں کے حوالے ہیں، ان کے کیسے کیسے تعلقات گھٹیں گے، وہ کیسے اس کو استعمال کریں گے، اب اس کی کبھی خبر بھی نہیں لیتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی یہ موبائل ان کے ذریعے سے کہاں کہاں وہ ان کو استعمال کر رہا ہے یا کر رہی ہے بچی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ بچہ بھائی اپنے گھر میں ہے، اطمینان ہے کہ بچہ گھر میں ہے، کہیں باہر نہیں ہے، لیکن آج تو گھر میں ہوتے ہوئے بھی اطمینان نہیں ہے کہ بچہ گھر میں ہے۔
اس لیے کہ وہ موبائل چپکتے ہیں، ادھر کو گیا وہاں کو کان پہ لگا لیا، ادھر کو گیا ادھر کو کان پہ لگا لیا، اور اسے معلوم بھی نہیں کہ کہاں باتیں ہو رہی ہیں اور کہاں کار بات ہو رہی ہے، اور رات کو چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے پھول مفتقے ہوتے ہیں اور گھنٹوں موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں اور والدین کو پتہ بھی نہیں ہے، اور آپس میں ملنے ملانے کے سارے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، فلاں دن والدین گھر پہ ہوں گے، فلاں دن نہیں ہوں گے، فلاں جگہ ہماری تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے، اس طرح ہو سکتی ہے، ویسے ہو سکتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے جوان بچوں کو دیکھیں تو ان کی صحت خراب، تندرستی خراب، چہروں پر رونق نہیں، چھوٹی عمر اور بچوں کے چہروں پہ رونق نہ ہو افسوس کی بات ہے۔ تو میرے بزرگوں، جیسے حالات ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ذمہ داریاں بھی آتی ہیں والدین کے اوپر اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں۔ جیسے سردی اور گرمی آتی ہے تو سردی گرمی سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں، گرمی آئی تو ایک دم گھروں میں اے سی لگوائے، ایئر کنڈیشن لگوائے، پنکھے نہیں پنکھوں کے انتظامات کیے کہ بھائی گرمی آ رہی ہے بچوں کو پریشانی نہ ہو، تو یہ گھر میں سارے انتظامات کرتے ہیں۔ سردی کا زمانہ آتا ہے تو ایک دم سردی بچنے کے لیے اس کے انتظام کرتے ہیں، جیسا بھی حیثیت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، بھائی گرم کپڑے بنوانے ہیں، سوٹر لانا ہے بچے کے لیے، بچی کے لیے سوٹر لاؤ، کمبل لاؤ، چادر لاؤ۔ چونکہ جب سردی آئے تو اس سے بچنے کے لیے انتظام ضروری ہے۔ جب ان چیزوں کے انتظامات ضروری ہیں تو جو دنیا کا ماحول بن رہا ہے اور نیا ماحول آ رہا ہے جس سے بگاڑ آ رہا ہے، جس سے تندرستیاں خراب ہو رہی ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، انسانیت پناہ ہو رہی ہے، حیا برباد ہو رہی ہے، تو ان چیزوں سے تحفظ کا انتظام کرنا بھی تو والدین کے ذمہ ضروری تھا۔ یہ انٹرنیٹ آ رہے ہیں، یہ موبائل آ رہے ہیں، یہ گھر میں 24 گھنٹے یہ ہمارے ٹی وی چل رہی ہے، یہ فوج گانے ہو رہے ہیں، فوج فلمیں چل رہی ہیں، آخر ان سے ان بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اور والدین خود بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، تو اس سے ان کا اثر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان میں برائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور پھر جب بچے انتہائی قدم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہو گیا؟ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے تو خود کے کیے ہوئے کرتوت ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ والدین دیندار کہلاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو خود ساتھ میں بیٹھ کے فلم دکھا رہے ہوتے ہیں، ننگی تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی بہلا رہے ہیں۔ یہ جی بہل رہا ہے، یہ جب جی بہلے گا تو وہ ان چیزوں سے بچہ مانوس نہیں ہوگا، اور وہ ہم سمجھتے ہیں بچے کو نا سمجھ ہے، لیکن یہ عمر نا سمجھی کے نہیں ہے۔ اس عمر میں بھی بچے جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ان کے ذہن پر عکس ہو جاتی ہے اور نقش ہو جاتی ہے۔ اب تعلیم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ جو بچپنا ہے اس وقت کی تو تعلیم ایسے ہے جیسے پتھر کے اندر لکیر کھینچ دی جائے، اور پتھر میں لکیر کھینچ دی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو چیزیں اس وقت میں اس عمر میں بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچے نہ سمجھیں۔ والدہ خود ان کو دکھا رہی ہے، تصویریں دکھا رہی ہے، فلمیں دکھا رہی ہے گھر میں، اور والد صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بچے جوان ہو گئے، لڑکی جوان، لڑکا جوان، اور والدین ہیں وہ فوج تصویریں فلمیں سامنے چل رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں صاحب بچہ جواب دیتا ہے، بچی جواب دیتی ہے، اور وہ بات نہیں مانتی، اور یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں۔ میرے عزیز اور بزرگوں، اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے پہلے خود ہمیں نیک بننا ضروری ہے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا ضروری ہے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کے 24 گھنٹے کس طرح گزرتے ہیں، فلاں وقت اسکول سے آیا تو پھر کہاں کہاں رہتا ہے، کس سے ملتا ہے، بچی کس سے ملتی ہے، ان کے موبائل اگر ہیں تو کیوں ہیں، ان کی کیا شادی ہو گئی، ان کے کیا کاروبار چل رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کو اور کماری لڑکیوں کو موبائل تھما دیے۔ آخر دیکھنے کی تو بات ہے کہ وہ استعمال کہاں کرتی ہیں ان کو۔ میرے بزرگوں، یہ آج جو ہماری اولاد بگڑ رہی ہے اس میں یقیناً 100% والدین کی کوتاہی کو دخل ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنے
ہمیں یہ سب انتظامات کرنے ہوں گے، گھروں کے ماحول کو درست کرنا پڑے گا، خود اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، یہ جو چسکے لگے ہوئے ہیں برائیوں کے ان کو خود سے ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور گھروں کے اندر جو یہ ٹی وی کیا چیزیں ہیں، اگر اولاد کو نیک بنانا ہے تو ان سب سے اپنے گھروں کو پاک صاف کرنا پڑے گا، اور پھر اپنے بچوں پہ 24 گھنٹے نگرانی کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد میں اس کے نتیجے میں یہ بچے کچھ نیک ہو سکتے ہیں اور برے ماحول سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً ہوگی جب والدین صحیح محنت کریں گے، کامیاب محنت کریں گے، تو یقیناً اللہ کی طرف سے کامیابی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں کہ والدین پوری محنت کریں کامیاب اور پھر کامیابی نہ ہو، اللہ کی یہ عادت نہیں ہے۔ اللہ کی عادت ہے کہ جو بندہ تمام تدبیریں اختیار کرتا ہے، صحیح تدبیریں اور اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ کاشتکار زمین کے اوپر محنت کرتا ہے، اینٹ روڑے نکالتا ہے، کانٹے کٹیلے نکالتا ہے، پانی دیتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، مٹی کو نرم کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، اور بیج ڈالنے کے بعد بھی پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس میں پیداوار اللہ دیتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ تمام تدبیریں اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ غلہ نہ اگائے۔ ایسے ہی جب بچوں پر والدین پوری محنت کریں گے ان کی تعلیم اور تربیت پر، اللہ تعالیٰ یقیناً بچوں کو نیک بنائے گا اور ان کو کامیاب کرے گا۔ اللہ کی عادت ہے، پہلے والدین نے جس طرح محنت کی اور بچے اس طرح کامیاب ہوئے، آج بھی جو اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں تو آج بھی وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں، اور آج بھی ایسے بچے موجود ہیں۔ والدین نے جب ان کے اوپر محنت کی، آج بھی ان گئے گزرے ماحول کے اندر اللہ نے ان کے بچوں کو کامیاب کیا۔ اس لیے آج بہت بڑی ذمہ داری ہماری اپنی اولاد کے سلسلے میں ہے، اور ہم مسلمان اپنی اولاد کے سلسلے میں بہت کوتاہیوں کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے دوسرے وطن کے بھائی جنہیں ہم ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پر محنت کی، ان کے سامنے آخرت نہیں، دین نہیں، دنیا ہے، اسی پر انہوں نے محنت کی، تنگی ترشی کی، بھوکے رہے، محنت مزدوری کی، لیکن اپنے بچوں کو جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے سکتے تھے وہ دلائی۔ اس کے نتیجے میں آج ان کے بچے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، حاکم بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی جگہوں میں جا کر اپنے مکانات بنا رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، اور ہمارے چودھری صاحبان جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ آج ان کی اولاد کوئی رکشے چلا رہی ہے، کوئی مٹی ڈال رہی ہے، کوئی اور محنت مزدوری میں کام کر رہی ہے۔ چونکہ جب تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی، کوئی ہنر نہیں ہوگا، تو پھر تو ایسے ہی کام اولاد کرے گی اور کیا کرے گی۔ اس لیے اگر ہم نے آئندہ اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر نہیں کی اور ان کو اسی طرح چھوڑ دیا تو آئندہ 20-30 برسوں کے اندر کیا حال ہوگا ہم اسے سوچ نہیں سکتے کیا ہوگا۔ ابھی مجموعی طور پر بچوں کے حالات اٹھا کے دیکھو، غیروں کے بچوں کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، ان کی تندرستیاں دیکھو، صحت دیکھو، اپنے بچوں کی تندرستی اور صحت کو دیکھو، ان کی قابلیت کو دیکھو، اپنے بچوں کی قابلیت کو دیکھو، کتنا بڑا فرق اب تک آ چکا ہے۔ اور آئندہ اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی بستی کے ذمہ داروں نے تو آئندہ کیا ہوگا 10-20 برسوں میں، ابھی سے ذرا سوچ اور اندازہ لگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہم اپنی بستیوں کے اندر مل کر بیٹھیں، آپس میں مشورے کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے غلط ماحول کو درست کریں گے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے۔ کوئی ایک بچہ بھی جو مدرسے ہی اسکول میں پڑھنے نہ جاتا ہو اس کو مدرسے میں پڑھنے بھیجیں گے یا اسکول میں پڑھنے بھیجیں گے۔ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اسی طرح آزاد پھرتا ہو۔ اور جو بچے اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا فرض ہے۔ اگر ان کو دینی تعلیم نہیں دلائی اور وہ بچے کامیاب بھی ہوئے لیکن دین سے محروم ہوئے تو وہ کامیابی نہیں ہے، وہ مسلمان کی کامیابی نہیں ہے جو بغیر دین کے اور بغیر ایمان کے کامیابی ہو۔ اس لیے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے۔
جو بچے آزاد پھرتے ہیں محلوں میں ان کو پکڑ کے شبینہ مکاتب قائم کر کے اس میں لگانا ضروری ہے، اور جو جوان ہو گئے اور کوئی کاروبار نہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں، سمجھا بجھا کر ان کو کسی نہ کسی کام میں لگانا ضروری ہے۔ دکان کراؤ، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کراؤ، یہ جو نٹھلا پن ہے یہ بہت جرائم کو جنم دیتا ہے۔ جب نوجوان آزاد رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، اخراجات ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ یقیناً وہ جرائم کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور بہت سے جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم، دینی تعلیم کا انتظام کرنا، جو بچے کہیں بھی نہیں پڑھتے ان کے لیے شبینہ مکتب قائم کرنا، اور جو بڑی عمر کے ہو گئے ان کو کسی نہ کسی طرح کاروبار میں لگانا تاکہ یہ جرائم ختم ہو، اور بڑوں کا ماحول درست کرنے کے لیے ان کو نمازوں پہ لگانا اور 100% نمازی بنانے کی محنت اور کوشش کرنا، اور گھروں کے اندر اگر کوئی دوسری برائیاں ہیں، سٹے بازی ہے، سود خواری ہے، سود کا لینا دینا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے ماحول کو درست کرنا۔ ایسے ہی سب کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، بیاہ ہو، شادی ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، یہ رسم و رواج برادری کے پڑ گئے ہیں اور خاندانوں کے، یہ بھی تباہ کرنے والے اور برباد کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان تمام رسم و رواج کو ختم کر کے سادہ اور سنت کے مطابق سب کام کرنے کی کوشش کرنا۔ شادی کریں گے سنت کے مطابق، رخصتی کریں گے سنت کے مطابق، نہ رسم و رواج سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ جب اس طرح محنت کریں گے اور پیار محبت سے رہ کر اپنے ماحول کو درست کریں گے، لڑائی جھگڑوں سے بچیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپس ہی میں مصالحت کر کے اس کا تصفیہ کریں گے، اور ان تمام پہلوؤں پہ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 10-20 برسوں کے اندر کہ اپنے حالات درست ہو رہے ہیں، بچوں تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، تربیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سدھار آ رہا ہے، قوم آگے بڑھ رہی ہے، پھر آپ سدھار کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے تمام گزارشات کو بہت اطمینان سے اور دل کی گہرائی سے سنا ہے اور سمجھا ہے، اور سب انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی سب عمل کریں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لفظی سے معاف فرما، ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، اخلاص اور استقامت کے ساتھ، عزت اور عافیت کے ساتھ یا اللہ زندگی کے اخیر لمحے تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرض سے سلوک دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہترین رشتے اور بہترین جوڑ نصیب فرما، خوشگوار زندگی عطا فرما۔ جو لوگ قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا اللہ قرض کے بوجھ سے ان کو سبک دوشی نصیب فرما، خوبصورتی سے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، اور جن کی جو کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہیں ان کی کاروباری الجھنیں دور فرما دے، جو گھریلو الجھنوں میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی گھریلو الجھنیں دور فرما دے۔ یا اللہ ہم کو، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، اولاد اور نسلوں کو سب کو قبول فرما، اور جب وقت آئے تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت اللہ نصیب فرما، موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، صراط پر حفاظت فرما، عہد کوثر پر حفاظت فرما، اپنے حبیب پاک
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب، اپنے عرش کا سایہ نصیب، یا اللہ بغیر حساب کتاب جنت الفردوس نصیب، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید میں تمام دعاؤں کو قبول آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔